اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ حضرت معاذ سے اللہ کے نبی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بندے کا حق، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے۔ کیا حق ہے؟ ہاں کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ اللہ کی اتھارٹی ہم پر کیا ہے؟ اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ نے جب سورج چاند کو پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا جب تم کوئی نام و نشان تمہارا نہیں تھا تو ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ اگر چاہتا تو یہ آنکھیں جو ہماری دونوں ہیں یہ اللہ پیچھے کر سکتا تھا کہ نہیں؟ آدمی زندگی گزار سکتا تھا، آنکھ پیچھے ہے، پیر آگے چلنے کے لیے ہے، کر سکتا تھا، آدمی چل سکتا تھا، زندگی گزار سکتا تھا؟ نہیں گزار سکتا تھا۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہم پر ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں۔ جب انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا، بے بس تھا، بے لاچار تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، کھانا پہنچانے والا اس کے پیٹ کے اندر رب تھا، ماں بھی نہیں پہنچا سکتی تھی، پہنچانے والا رب تھا۔ جب دنیا میں انسان جنم لیا، اللہ کی قسم صرف اپنی پیدائش کو انسان سوچ لے تو وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی کے در کی طرف، کسی سے اپنے فائدے کا یا نقصان کا کسی کی طرف نہیں دوڑے گا۔ جب انسان ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، رو نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا زبان سے، اس وقت بھی ہمارا رب ہمیں کھلایا جلایا۔ پیدا ہوا انسان، یہ توحید ہے میرے بھائی، پیدا ہوا انسان، رزاق وہ ہے، رزاق، اس کو رزاق کہتے ہیں، اس کو رزاق کہتے ہیں، رب کو رزاق کو مانو۔ اے حقیقی رزاق، ہمارا روزی دینے والا یہ ہے۔ جنم لیا دنیا میں، جیسے قدم رکھا، جیسے پیدا ہوا، اللہ نے پیٹ کے اندر ایک نالی رکھا تھا، پانی اب کیا نام ہے اس کے پیٹ میں پہنچانے کے لیے، دانا، اور جیسے ہی وہ جنم لیا اللہ نے 2 نالیاں اللہ نے دے دی، ماں کی 2 چھاتی دی اللہ نے دودھ پینے کے لیے، اور وہی جو خون اس بچے کو پیٹ میں پہنچ رہا تھا اللہ نے اس کو فوراً تحویل کر دیا دودھ سے، اور ایسی غذا اللہ نے غذا دی کہ وہ غذا آپ مارکیٹ سے دودھ خریدتے تھک جاؤ گے، لیکن وہ جو عظام اور ہڈیاں جو مضبوط ماں کے دودھ سے ہوتا ہے کبھی نہیں پا سکتے۔ آپ پا سکتے؟ نہیں پا سکتے۔ یہ توحید ہے میرے بھائی، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس وقت آپ بول بھی نہیں سکتے، بھوک لگتی آپ کو، تھوڑا سا آپ رو دیتے، ماں دوڑ کر کے آتی اور اللہ دودھ مہیا کر دیتا۔ ان لوگوں سے پوچھئے، ان ماؤں سے پوچھئے جن کو دودھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے والدین کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، دودھ خریدتے خریدتے تھک جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے میرے بھائی۔ یہی اللہ کا حق ہم پر جب نہیں بنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم چلنا نہیں جانتے، بولنا نہیں جانتے، تو اے آدم کی اولاد میں نے تم کو چلنا سکھوایا، تم کو بولنا سکھایا، اور آج تم میرے ہی خلاف کھڑے ہو گئے، میرے ہی در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در کی طرف تم متوجہ ہو گئے۔ تو جب اللہ کا حق ہم پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا کیا کہا؟ حق العباد علی اللہ۔ جب آپ صحیح طریقے سے عبادت کر رہے ہیں تو اللہ، ہمارا حق اللہ پر یہ بنتا ہے،
اللہ يعذب من لا یشرک بہ، کہ اللہ اس بندے کو جو صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو اللہ عذاب نہ دے، جو شرک نہ کیا ہو اس کو اللہ عذاب نہ دے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے استنباط کیا ملا؟ اس حدیث سے ہمیں فائدہ کیا ملا؟ اس حدیث سے ہمیں فائدہ یہ ملا کہ بنی آدم سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں لیکن شرک سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ سرزد ہو سکتی ہے، کل بنی آدم خطا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر گناہ تم سے نہ سرزد ہو تو اللہ، اور گناہ تم سے سرزد ہوتی ہے، تم اللہ سے توبہ کرتے ہو، اللہ خوش ہو کر کے تمہارے توبے کو قبول کرتا ہے، تمہاری گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن توحید اگر نہیں ہے تو وہ برائی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا حق ہم پر، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور ہمارا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو کبھی شریک کسی کو نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی زبان سے نہیں کچھ کہتے تھے جب تک کہ رب نہ کہلواتا تھا۔